أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا اخوات؟ الحمد الحمد للہ للہ الحمدللہ الحمد للہ۔ کیسے الحمد ایگزامز ہوئے للہ۔ آپ کے؟ ریزلٹس تو آپ سب نے اپنے دیکھ ہی لیے، تو کیا آپ سب مطمئن ہیں؟ جی جی میم۔ مطمئن ہیں، اچھا ماشاء اللہ۔ تو کیسا رہا؟ مجھے ایک بات کہنی تھی جی جی کہ یا میرا طریقہ غلط تھا، کیا ہوا اللہ عالم، کہ وہ جب آپ کہتی ہیں نا کہ اب جب نام فل کرنے کی جگہ ہے اس کو فل نہ کیا جائے، اس کو لاسٹ میں جب آپ اپنا پورا پیپر کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ اوپر جائیں اور دیکھیں اور پھر نیچے آئیں، اس میں میرے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا اور اس دفعہ پھر ایسا ہوا ہے کہ میں وہ کرنے کے بعد نیچے سے اوپر گئی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے وہ اپنا نام لکھا ہے، اور پھر میں جب واپس نیچے آئی ہوں اسکرول کرتے ہوئے، تو اس میں سے وہ کہیں ہاتھ لگتا ہے، ظاہر ہے ٹچ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں میرے جو دو میں نے اپنے آپشن ٹچ کیے ہوئے تھے یا ان کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، وہ میرا کہیں ہاتھ ٹچ ہوا اور وہ میرے دو ہٹ گئے اور مجھے نہیں معلوم ہوا، اور جب وہ میں نے اپنا سبمٹ کیا ہے اور جب میرا ریزلٹ آیا ہے، اور تو وہ غم ہی نہ پوچھنا، وہ غم ہی الگ تھا میرا کہ جو جی میرے جی دیکھ رہے اس میں میری مسٹیک تھی کہ وہ میں نے فل ہی نہیں کی، حالانکہ میں وہ اچھے طریقے سے، جو واجد ان کا تھا وہ تین ہی اس کے تو آپشن تھے اور میں نے خود کیا تھا، اچھے طریقے سے یاد ہے مجھے، تو اب مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہو، یا تو یہ ایسا کیا ہی نہ چاہے یا کیا ہو پھر؟ میم ایسا ایکچولی ہو جاتا ہے، ایکسکیوز می میم، جی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جب میں اسکرول کرتی ہوں تو میں بہت کیئرفلی کرتی ہوں کہ جہاں پہ وہ لائن ہوتی میں ہے نا، نے لکھا نہیں ہاں ہوتا، جی، میں وہاں سے کرتی ہوں، اس کو ٹچ کرتی ہوں اچھا اس کا تاکہ حل میرا وہ بہت غلط خیال سے آسن۔ ٹھیک کیا، ہے، میں نے بھی اسی طرح نا خالی اسپیس دیکھ دیکھ کے اچھا اپنے طور سے تو بہت اس کیا، کا حل لیکن پھر بھی اس وہ کا ہو گیا۔ حل سن لیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ لینڈسکیپ میں ایک تو موبائل پکڑیں اور آرام آرام سے اس کو اسکرول کریں، ایک ایک آپشن کو دیکھتے جائیں۔ یہ آپشن ہم آپ کو اس لیے کہتے ہیں آپ ایسے کریں تاکہ اگر آپ کا کچھ چھوٹ گیا ہے یا آپ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کوئی آپشن ادھر ادھر ہاتھ لگنے سے ہو گیا تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ اس وجہ سے نام اینڈ میں اس لیے لکھوا آپ کو کیا کہا جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ نیچے جا کے آپ غلطی سے سبمٹ کا بٹن دبائیں اور وہ آپشن ہی نہ آپ دیکھ سکیں۔ تو باقی آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے لکھ کے نام بالکل ٹھیک ٹھیک کر کے آتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج تک جو ہم لوگوں کی پریکٹس رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ پیپر بھی چیک ہو جاتا ہے، کوئی آپشن ادھر ادھر ہلے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ہم سائڈوں سے اسکرال کر کر کے نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اس انشاءاللہ میں یہ آپشن بھی میرے خیال میں پہلے تھا نہیں کہ اگر کوئی آپ کا آپشن رہ جاتا ہے تو وہ فارم سبمٹ ہی نہیں ہوتا، تو اب اس نہیں، طرح کا آپشن بھی نہیں ہے نا کہ جیسے میں نے سبمٹ کیا ہے وہ میرے دو اگر وہ رہ گئے تو وہ ہو گیا سبمٹ۔ جی اس طرح کی اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں نام اینڈ میں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، ایگزام میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ نمبروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ ماشاءاللہ سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آدھ نمبر سے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا پریشان نہ ہو، آپ کے نمبر اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ پورے پورے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میرے تو کنفیوژن کی وجہ سے بھی زیادہ وہ ہو جاتا ہے کسی وقت، کوئی بات کنفیوز ہی نہیں، مجھے لگتا ہے، میں کوئی بات شاید نہیں۔ کلیئرٹی نہیں ہوتی ایسی، ایگزام کے اندر نا کچھ کچھ ویسے چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ انسان ویسے اتنا پریشان ہوا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے نہ گھبرائیں، ہم آپ کو جج نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اچھا، میں تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہوں گی۔ جی جی بتائیں۔ یہ سسٹر فہمیدہ نے جو بتایا ایسا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن میں بہت کیئرفلی اس کو چیک کر رہی ہوتی ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسی پیپر سامنے آتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے بڑی مطلب نیک نیتی سے اور جو کچھ ہم نے یاد کیا پڑھا ہے اس کو ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہم تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کنفیوز ہوتے ہیں تو جو آتا بھی ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ میں اس کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، میں نے پہلے پورے طریقے سے اس کو حل کیا، جو مجھے مطلب اس وقت کنفیوز ہو رہا تھا کہ نہیں آ رہا وہ میں نے چھوڑ دیا۔ ہوں جب میں نے وہ چھوڑ دیا
پھر میں نے 10-15 منٹ کا گیپ لے کے پھر میں نے اس کو جو ہے نا دوبارہ ری چیک کیا، پھر دیکھا، پھر میرا وہ سارا مطلب صحیح تھا، اور میں نے سینڈ نہیں کیا. میں نے پھر مطلب 1 بجنے میں تقریباً کوئی 5-7 منٹ رہتے تھے، میں نے اس کو دوبارہ ری چیک کر ہوں کے دوبارہ نام لکھ کے دوبارہ، یعنی میں نے تقریباً جی 30 منٹ کا گیپ دے دیا. بیٹھی میں وہی رہی ہوں، لیکن جی، میں ایسا سوچتی رہی اس ایسا کو بار بار کرنے سے بھی پوچھتی رہی. تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس لوگ آپ کو طرح کہتے کرنے ہیں کہ سے کوئی نا وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، یہ نہیں. چھوٹی سی ایک غلطی میری بھی یہاں پر ہوئی تھی کہ وہ بائی مسٹیک مجھ سے غلط کلک ہو گیا تھا، اور چلے وہ کوئی میں نے بات ویسے ہی نہیں، سینڈ کر دیا. کوئی لیکن یہ مسئلہ چھوٹی نہیں موٹی انشاءاللہ. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کریں تو وہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، جی الحمدللہ. کوئی نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں ساری ٹرکس ٹرپس ہر چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں اب اپنی کلاس انشاءاللہ کو شروع انشاءاللہ. بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک ہمارے پارٹیسپینٹس کدھر ہیں؟ بلائیں انہیں، کوئی گروپ میں میسیجز وغیرہ کرے انہیں کہ آ جائیں، کلاس شروع ہو گئی ہے، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، مڈ کے بعد جو ہے کلاسز دوبارہ ریزیوم ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ دیکھیں ہمارا آدھے سے زیادہ کورس جو ہے وہ کور ہو چکا ہے الحمدللہ. یعنی کہ ہم لوگوں نے 5 صفحات کرنے تھے، جس کے اندر سے ہم 3 صفحات کر چکے ہیں. تو آج کا جو لیسن ہے وہ ریلیٹیولی تھوڑا سا آسان بھی ہوگا. تو ہم دیکھیں گے اسپیشلی گرامر کا پارٹ، تو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھیں گے. پلانر میں اس کے اندر ڈالنا بھول گئی ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر بھی کر دیا جائے گا، تاکہ آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ ابھی تک آپ کہاں پہنچے ہیں اور کتنا ہمارا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا بیچ نمبر QC2 بیچ نمبر 276 ہے، اور میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل ہوں، اور آج ہمارے ساتھ سسٹر نورین نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے جو مائکس ہیں نا ان کا خود خیال رکھنا ہے، اور جو ہے کلاس کے دوران بغیر ہینڈ ریز کیے آپ نے مائک نہیں کھولنا. ٹھیک ہے، تاکہ پھر ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو. شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کوئز کے بارے میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب نے بہت اچھا ساروں نے کوئز کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. شاید ہی کسی کے تھوڑے کم نمبر آئے ہوں، وہ وجہ جو ہے وہ مجھے سسٹر بتائیں میسج کر کے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اوور آل مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ لوگ محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری آسانیاں کریں. اچھا جی، QC2 کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے قرآن کے پہلے 5 صفحات پڑھنے ہیں. ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو ہم نے جان لینا ہے. اور کس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں، ویکیبلری کا چیلنج کیسے کرتے ہیں؟ اشاروں اور فکروں کی مدد سے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کو زندگی میں لانا ہے، یعنی کہ اس کو تدبر کرنا ہے، کچھ نہ کچھ پوائنٹس اپنے لیے نکالنے ہیں انشاءاللہ، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر چیک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہماری ڈائیگرام ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہر لیسن میں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے اس کے اندر جو گرامر میں ہے کمزور افعال کو سیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ عربی بول چال کے ہم نے 2 سے زائد جملے بھی سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے قرآن میں بہت زیادہ ڈائلاگز ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا. اس کے جو ہے بہت سارے قواعد وغیرہ بھی ہمیں ان سادے سے جملوں سے بہت زیادہ سیکھ لیں. بجائے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے اتنے سیکھ لیں، لیکن بغیر بتائے کہ یہ گرامر کا رول ہے، آپ لوگوں کو الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اپنے جو 5 صفحات تھے انہیں رائٹ ہینڈ کے اس کے اوپر انگلیوں پہ تقسیم کر لیا تھا. ہر انگلی جو ہے ایک صفحے کو ریپرزینٹ کری ہے. یہ صفحہ نمبر 1 2 3 یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. پھر 4 اور 5 اب ہمارا الحمدللہ QC2 کا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے صفحے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پہلے ایکچولی ملا لیا تھا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے ہدایت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. بیسیکلی متقین کی صفات بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کافرین اور منافقین، یعنی کہ انسانیت کے 3 مین جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے شروع میں بتایا. ٹھیک ہو گیا.
कैसे मुत्तकीन, फिर काफिरीन को हिदायत नहीं, फिर मुनाफिकीन की बात आ जाती है। मुनाफिकीन की दो टाइप्स आ गई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की दावत दी, फिर कुरान का चैलेंज। तो आज हम देखते हैं आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एक दफ़ा इसके इशारात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अल्लाह की तारीफ थी, हिदायत की दुआ थी, फिर मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों के लिए सिफात। उसके बाद क्या था, काफिरीन को हिदायत दी, मुनाफिकीन को हिदायत दी। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो मुनाफिकीन, ये तो हो गया मुत्तकियों की बात हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन, है ना, ये तकरीबन 13 आयत बनती हैं, ये मुनाफिकीन के बारे में थी, ठीक है। उन्हीं के लिए आग की मिसाल थी, बारिश की मिसाल, उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया था, उनकी दो टाइप्स थी, ठीक। फिर कुरान की दावत थी और कुरान का चैलेंज, ठीक है। तो अब देखने जा रहे हैं कुरान का चैलेंज, अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि कोई सूरत है तो ले आओ, ठीक है। और इसके बाद ये इसके शॉर्ट इशारे भी देख लें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, ठीक है। इसको दोहराते रखना है। अच्छा जी, चौथा सफ़ा इंशाल्लाह करते हैं। यहाँ से आपको कलर कोडिंग से पता भी चल रहा है कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको देखें, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। फिर दोबारा दोहरा लेते हैं, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे, ठीक है। तो इसके शॉर्ट इशारे क्या होंगे, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। इसको बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह हमें याद भी हो जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा हमें, जब अगर तो हमें याद है, और अगर हम कहीं से मिस कर देते हैं तो इंशाल्लाह इसकी जो हमने डिवाइड किए हुए हैं इशारों में, तो हमें याद आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर क्या था। और अगर हम तिलावत सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें साथ साथ पूरी जंजीर की तरह मजमून जो है वो जहन में आते जाएंगे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, और हमें इंशाल्लाह उसके तर्जुमे भी आते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसका तारुफ देख लेते हैं आज क्या करने जा रहे हैं। वईद और बशारत, इसके नाम से पता चल रहा है, वईद क्या होती है, वार्निंग होती है, ठीक है। और बशारत क्या होती है, खुशखबरी, है ना। तो ये तो उर्दू में भी अल्फाज यूज़ करते हैं ना हम। तो अब यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट वर्ड्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने इसका टॉपिक ये रखा है, अभी देख लेते हैं क्या कैसे, ठीक है। अब ये पिछली आयत से अब जहन में लेके आए क्या थी कि अल्लाह ताला ने कुरान का चैलेंज किया था कि कोई सूरत है तो ले आओ, ठीक है। अगर किसी शक में हो कोई सूरत है तो बना के ले आओ, अल्लाह ताला ने ओपन चैलेंज किया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद साथ ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर नहीं कर सकोगे ना तो फिर क्या होगा, ठीक है। यानी कि जिनको डाउट होगा, और जो काफिर वगैरह हैं, तो उनको किस चीज़ की खुशखबरी दी जा रही है, अजाब की, ठीक है। और आपको पता है कि जब अजाब की बात होती है तो साथ ही उसके अगेंस्ट जो है वो नेक अमल करने वालों यानी जन्नत वगैरह की बात भी होती है, ठीक है। तो आए इसको देख लेते हैं। आज हमारी आयत जो है 24 आयत तो छोटी सी है, लेकिन 25 थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उसके अंदर अल्फाज को इतने नए नहीं हैं। इंशाल्लाह हम उर्दू से रिलेट करके इसको भी आसान कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अल्फाज के मानी जो है वो कैसे हम सीखते हैं, इशारात और फिक्रों के जरिए। ये हमारा इशारा होता है, और फिक्रे कौन से हैं, ये जो हाईलाइट किए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इनको अगर हम इकट्ठा याद कर लेंगे तो हमें मानी जहन में, जब हमें दोहराना पड़ेगा तो जहन में लेके आना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फिक्रे जो है आप समझ लें छोटी जंजीरें हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अरबी ग्रामर कैसे सीखते होते हैं हम, वो वाला चैलेंज कैसे करते हैं, टीपीआई के जरिए। तो आए इसकी तिलावत भी कर लेते हैं एक दफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, फ़इल्लम,
کہاں گیا میرا پوائنٹ یہ. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم ایک دفعہ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. پس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التی تو ڈرو آگ سے، جو کیا کہتے ہیں جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے کتنے ٹکڑے آپ کو لگ رہے ہیں فائن؟ دو. دو ہیں. کون کون سے؟ ایکچولی یہ فا فا پلس اور ان. ان ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ فا جو ہے لفظ کے بالکل ساتھ جڑ کے آتا ہے، اس میں کوئی لکھتے وقت بھی گیپ نہیں ہوتا، تو پھر یہ فا ان ہو جاتا ہے، اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، لم تفعلوا، یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، یہ لم اور لن، یاد ہے یہ آپ لوگوں کو کیا اس کا معنی ہوتا تھا؟ جی جی باجی، ڈڈ ناٹ لم اور ڈڈ ناٹ. ماضی کے لیے اور لن مضارع کے لیے. ٹھیک ہے. کیا مطلب مطلب؟ لن جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو وہ اس کو ماضی بنا دیتے ہیں، جی تو ہم نے اور جی. لن سے تاکید کے ساتھ آتی ہے اچھا، مستقبل کی اس بات. کے اندر آپ یہ دیکھیں، ہم نے وہ پڑھی تھی نا ول ناٹ اور ڈڈ ناٹ والی سلائیڈ، یاد ہے؟ سب سے وہ آپ کو یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے. آسان سی اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لکھیں، لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ میں معنی چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں کس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں؟ مضارع کے ساتھ. وہ سورہ کس میں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ کلاس میں پڑھا تھا نا، لم یلد لم لم ولم یلد. یلد یولد، تو اس ولم میں یولد. ہم نے ہاں لن کا بھی پڑھا تھا، اور یہ کس کا تھا؟ ول ناٹ. ٹھیک ہے. اس میں ترجمہ مضارع میں کس میں ہوتا ہے؟ ول ناٹ والا آتا ہے، اور لم کا ڈڈ ناٹ ماضی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی دیکھیں، بس اگر تم نہ کر سکو، ٹھیک ہے، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. ٹھیک ہے. اس میں ہرگز والا، جیسے ابھی سسٹر بھی بول رہی تھی، تاکید والا معنی بھی آ جاتا ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تفعلو، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ٹیبل میں کہاں آ رہا ہے، اور کون سے ٹیبل سے آ رہا ہے؟ کون سا ٹیبل ہے یہ؟ کیا یفعلوا. چیز باجی؟ فعلا کے ٹیبل سے ہے. یہ تفعلو جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ تفعلون. فعل، ہاں تفعلون بالکل. مضارع حاضر. مضارع کے ہاں ساتھ فعلا وہ جمع. مضارع سے ہے. ہاں، لیکن اس میں یہ واو مضارع کے الف ذریعے. کیا ہے؟ مضارع میں تو واو الف نہیں آتا، تو اس باجی کے یہ نون گر گیا ہاں لم جی، کی وجہ یہ سے. آپ یہ گرامر کا ایک رول ہے، جب یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اس کا نون کسی وجہ سے ڈراپ ہو جاتا ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ جیسے اگر ہم کریں فعل یفعلو یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون. ٹھیک ہے. یعنی کہ تم سب کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس کا اصل میں یہ وہ تھا. ٹھیک ہے. تفعلون تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کا نون نہیں، نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی تفعلو جو ہے، یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ تفعلونا. تو آپ اپنے پاس یہ لکھ لیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آگے کورسز میں ہم پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی کے لیے یاد رکھ لیں کہ اس کا جو ہے نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ تفعلونا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ جب کوئی دیکھتے ہیں نا ورڈ، تو ضرور دیکھا کریں جو ٹیبل اسپیشلی آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ کدھر آ رہے ہیں، آپ کے ٹیبلز میں کہاں آ رہے ہیں. کیونکہ یہ کوئی الگ سے ہم نے یہ الگ لے کے نہیں چلنا، ٹیبلز الگ نہیں ہے، بلکہ ٹیبلز اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہاں پہ آ رہے ہیں، ٹیبل کا کون سا لفظ آپ کا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تفعلونا یہ یوز ہو رہا تھا. بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. ٹھیک ہے. یہ ول ناٹ والا ترجمہ بھی آ گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فاتقوا النار التی تو ڈرو آگ سے. اچھا، یہ کہاں سے آیا پتہ ہے آپ کو؟ فعل امر اتقا امر. اتقو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ات- اتقی ہوتا ہے نا. اتقی. ہاں اتقی. ہاں، اور اتقو. ٹھیک ہے. تو جب یہ فا مل گیا نا اس کے ساتھ، تو یہ فا پلس اتقو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے فتقو بن جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ڈرو کس چیز سے؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ نارا ہے. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں زبر آئی. ہاں زبر آ گئی. اس کو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ جو کام اس میں بتائیں، اس میں کون ہے کام کرنے والا؟ کون ڈر رہا ہے؟ انتم. انتم ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے دیکھیں فعلا یفعلو، فار ایگزامپل اس کو دیکھیں فعلا یفعلو افعل. اب مجھے بتائیں افعل میں کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟
जी बताएं। इफ अल में कौन होता है अंता। काम करने वाला? जी, और भी अंता। कोई सिस्टर बताएं। जी, किसको मैं समझ ही आया? हूँ ना, यानी अपने साम, हमारे अपने बारे में सामने बात वाला हो नहीं रही। नहीं, अपने सामने बारे में वाला, नहीं होती सामने वाला, सामने सिस्टर। वाला होता है, अमर, सामने सामने वाला होता वाला है। है। हाँ अच्छा, इफ सामने वाले के, जी, ठीक है। हुक्म अपने आप को हुक्म नहीं है, दिया जाता, ठीक है। हाँ अंता हाँ, या भूल गई अंतुम थी को थी। दिया जाता है, ये सामने जो मौजूद हों, ठीक है, यानी कि हाँ, जो भी उसमें सामने वाहिद अगर, या जमा। जी, ठीक है। या जो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि दो को भी तो दिया जा सकता है ना। एनीवे, अभी तक जो हमने पढ़ा है, सामने वाले को हुक्म दिया जाता है, तो इसके अंदर जो जिसको हुक्म दिया जा रहा है वो काम करने वाला होगा ना। इफ अल अंता, यानी कि कहा जा रहा है तू कर, ठीक है। तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इत्तकी इत्तकू अगर आ गया है, तो तुम सब डरो, ठीक है। तो यहाँ पे अंतुम को कहा जा रहा है किस चीज से डरो, किस चीज से डरो? तो वो यहाँ पे आ रहा है, बताएं, ये हमें जबर की वजह से पता चला, आग। आग से आग, डरो, ठीक है। आग। तो हाँ, ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, इंशाल्लाह आ जाएगी, अभी तर्जुमा याद कर ले, लेकिन इससे क्या होगा, ये नोट किया करें। बहुत डिटेल में आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा उससे रिलेट करें। जैसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, शई अन और शई इन वाली बात करते हैं ना, तो वही चीज ज़हन में लें, ठीक है। इससे क्या होगा, तर्जुमा याद करने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो डरो आग से, ठीक है। अब किस टाइप की आग है उसके बारे में बताया जा रहा है, अल्लाह ती। अच्छा, अल्लाह ती, जैसे अल्लाह जी होता है ना, तो उसकी मोनस होती है अल्लाह थी, ठीक है। और फिर इससे क्या पता चल रहा है, नार क्या है हमें? मुअन्नस है, मुअन्नस हाँ समाई। जी, मोनस है, समाई बेशक आप ना कहें, लेकिन आप लोगों ने क्यूसी वन में भी पढ़ा हुआ है कि ये मोनस ही है, आग है ना। हमने कहा था इसके अंदर आपको कोई, इसके अंदर निशानी नजर नहीं आ रही, गोलता वगैरह नजर नहीं आ रही, लेकिन आग जो है, नार, उसको मोनस कहेंगे, ठीक है। अल्लती, अच्छा जी, जो क्या है, वकूदुहन या वकूदुहा अगर इसको कहें, जो ईंधन होगा। जैसे आप लोगों ने इस तरह का वर्ड भी लास्ट आयत में कौन सा पढ़ा था, याद है, इस्तौक़द नारन, है ना। तो ये उसी के रूट लेटर से निकला हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा, जो ईंधन होगा, उसका ईंधन क्या होता है, फ्यूल, है ना। जैसे हम लोग अगर ये चूल्हा जलाते कूदू हैं, हा जो है, ये भी मोनस के लिए ही है ना, हा। ये जो हा जमीर है ना, ये एक्चुअली नार की तरफ ही जा रही है, ठीक है। यानी कि उसका ईंधन कौन होगा, यानी उसका ईंधन क्या होगा, बाजी ये वकूदू एक लफ्ज है ना, जी, वकूदू। वकूदु एक लफ्ज है, ठीक है। और क्या होगा, जो ईंधन होगा उसका क्या होगा, अन्नासु, लोग, वल हिजारा। अच्छा, हिजारा से आपको याद आ जाएगा, हजर अस्वद याद है ना, हम कहते होते हैं हजारा, तो इसकी वाहिद जो होगी ना, हजारा होगा, ठीक है, हाजरा, ठीक है। और इसकी जमा क्या है, हिजारतुन, ठीक हो गया। और अल लग गया तो एक तनवीन जो इसकी गिर गई, ठीक है। तो क्या बात हो रही है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो डरो आग से, जो क्या होगी, नंबर वन क्या होगी, उसका ईंधन जो होगा क्या होगा, इंसान और पत्थर होंगे। और क्या होगा, जो तैयार की गई है, यानी कि उद्दत। अब ये मोनस आ गई ना, अगर इवन हमें फेल नहीं भी आता, लेकिन हमें ये पता चल रहा है इसके अंदर आगे ता आ रही है, ताहिद जो मोनस वाली होती है, तो उसी की बात हो रही है, यानी आग की बात हो रही है, जो तैयार की गई है काफिरीन के लिए। तो लिल काफिरीना के कितने टुकड़े हो जाएंगे जी, दो। दो टुकड़े दो, होते हैं, ठीक है। दो। तो यहाँ से आप देखें, मोनस यहाँ पे अल्लाह ती, आग की तरफ थी, हा जो था ये हूं नहीं था, अल्लाह ती जो थी, तो हमें पता चल गया ये भी आग की बात हो रही है। और इद्दत, अगर यहाँ मोनस, ये फेल भी मोनस आ गया, जैसे हम कहते हैं फालत, ठीक है। तो इद्दत, तो इसी तरह हमें पता चल गया कि ये भी मोनस है, और किसके लिए है, काफिरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कहीं पे वो हुआ वा? वो इद्दत मोनस होगा जी, ताकि वजह से जी, आप बताएं ना क्या होता है, जैसे हम अगर करते हैं, मोनस अभी होगा। इसका फेल भी देख लेते हैं, मेरा ख्याल बोलता हूँ इसमें, या सुनता हूँ कि मोनस होगा। जैसे हमने फालत, सॉरी फालत है, और क्या है, मुझे बताएं, दल्ला का क्या आपने मुन्नस पढ़ी थी, जी बताएं, दल्ला, उसकी मुन्नस क्या थी, जल्लत। दौलत, दौलत, ठीक दौलत। है।
ठीक है, तो डॉलर। इसी तरह कोई एक फेल है, इद्दत अद्दा। उसकी। ठीक है। तो हम्म। उसका उसकी मोनस क्या बन गई, इद्दत। ठीक है, ये याद रख लें, ये फेल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अगले क्यूसीज में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे अब इसकी शरह के पॉइंट्स थोड़े से ले लेते हैं। अब बात क्या हो रही है कि अल्लाह ताला ने हम कितने, कुरान किताब कितने पहले नाजिल हुआ था, 1400 साल पहले। तो अल्लाह ताला ने तब से चैलेंज किया हुआ है, आज तक कोई भी इस जैसी सूरत नहीं बना के लेके आ सका, और ना ही अल्लाह ताला कह रहे हैं ना ही तुम कर सकोगे, हरगिज ना कर सकोगे, हो ही नहीं सकता, इंसान के बस की बात ही नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि जैसे हमने बात की थी कि हर जब भी कोई नबी को मौजज़ा या कुछ दिया जाता था, तो वो जो उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों को मायूब करती थी, या अट्रैक्ट एक्चुअली करती थी, तो मायूब नहीं, अट्रैक्ट करती थी, तो उसी से रिलेटेड नबियों को मौजज़ा दिया जाता था। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो फिर इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब लोगों को अरबी ज़बान पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था, बहुत ज़्यादा फसी और बलीग उनको ज़बान आती थी। ठीक है। तो ये नहीं, उन अगर उनको अक्ल करते, और जिन लोगों ने की, उन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें पता चल गया कि ये किसी इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लोग हट धर्मी की वजह से इस्लाम को रोकने के लिए उन्होंने ये नहीं कि जंगें की, सब कुछ किया, और कोई सूरत अल्लाह ताला ने जो उन्हें चैलेंज दिया वो भी नहीं लेके आ सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने ये लिखा हुआ है कि अगर वो जो है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते और एक्सेप्ट कर लेते, तो ना उनको जंगें करनी पड़ती, ना किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो कह रहे हैं, अब आपने सिर्फ उन लोगों की बात नहीं सोचनी, बल्कि अल्लाह ताला ने जो एक चैलेंज, ओपन चैलेंज किया था, और ये भी बता दिया है कि तुम कर ही नहीं सकते, और ना अभी और ना फ्यूचर में कर सकोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ से इसको कनेक्ट करें, बस अगर तुम ना कर सको, ठीक है, इस टाइप के जुमले हम बाद में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, तो बस डरो फिर आग से, इसको इसके साथ कनेक्ट करें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। यानी कि तुम नहीं कर सकोगे, जैसे हम ब्रैकेट्स में किसी को कहते हैं ना कि अच्छा तुम जो है किसी को वार्न बच्चे को कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम ले आओ, जाके ढूंढ के लाओ, लेकिन हम उसको साथ वार्न कर देते, तुम ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। तो फिर क्या उसका रिजल्ट होगा, तो डरो आग से, जो ईंधन होगा, क्या चीज़ ईंधन होगी। अब यहाँ पे हम लोग जब फ्यूल होता है वो तो लकड़ी या कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पे क्या चीज़ फ्यूल है, इंसान खुद यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसान उस आग का फ्यूल होगा, ईंधन होगा। और क्या होगा, हिजारा, जो पत्थर है। अब यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे अगर आप तफासिर देखें तो उसके अंदर ये भी कहा जाता है, मे बी ये उन पत्थरों की बात है जो बुद्ध को, ये स्टैचूज और ये बुत जो उसकी करते थे, परस्तिश करते थे, वो भी साथ ही डाल दिए जाएंगे। ठीक है। तो इंसान और पत्थर उस आग का ईंधन होगी, और किसके लिए तैयार की गई है, जो कुफर करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अल्लिम यानी एक दफ़ा आप देख लें, लफ्ज़ी तर्जुमा वगैरह कहीं से आपको ना समझ आई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आयत का फर्स्ट हिस्सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج
مطهرة أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. अच्छा जी, इसके अंदर क्या बात हो रही है, तर्जुमा देख लेते हैं। और आप खुशखबरी दे दें अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और अमल किए नेक, अन्ना लाहुम उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, तो फिर क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया था इससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रहा है वाह, तो बिल्कुल आपको पता है इकट्ठा जुड़ के आता है, तो ये क्या है, और वाला मीनिंग। ठीक है, वह बशिर, बशिर इस तरह करके ये अमर एक्चुअली है, और आप खुशखबरी दे दें। ठीक है, यानी कौन, किसको कहा जा रहा है ये, और आप कौन है, नबी पाक ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे दें। अब किसको देनी है खुशखबरी, अल्लाह जीना कौन है यहाँ पे, उन लोगों को, कौन कौन है वो, आमानू जो ईमान लाए, और दूसरे और क्या किया साथ ही उन्होंने, अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है। ठीक है, और नेक अमल। ठीक है, आमिलू यानी कि अमल किए नेक। ठीक है, यानी कि किसकी खुशखबरी है, जिन्होंने जो ईमान भी लेके आए और जिन्होंने नेक अमल भी किए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी है, अन्ना लाहुम, के अब ये अन्ना का मानी हमने कहाँ से याद किया था, अशहदु, अशहदु अल्ला इलाहा हाँ, या अशहदु अन्ना अज़ान। मुहम्मदन। ठीक है, कि उनके लिए लाहुम के दो टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, और उन, अच्छा मुझे ये ये बताएं, अस्सॉलिहात जो है ये मोनस है, अमल यानी जो दोबारा अमाल है बोलिए वो सिस्टर, मोनस क्या के चीज, लिए है। दोबारा बोल, अस्सॉलिहात जो है जी ये मोनस के लिए है, यानी कि अमल की बात हो रही जी, है, तो यहाँ, अमल जी ये यहाँ मोनस पे, है। यहाँ पे कुछ और भी अंडरस्टूड होता है, वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको यही समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई और चीज भी आती है तो आगे ग्रामर पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आप यही याद कर लें। ठीक हो गया सिस्टर। अच्छा, अब हाँ यहाँ पे जी ठीक है। माशाल्लाह अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व किया करें और नोट कर लिया करें। ठीक है, और ये डब्बा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ आगे लेटर क्यूसीज में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं, आमिलू जो है ये कहाँ से आए टेबल में, कौन से टेबल से आमीला आए? से। जमा, आमिला, अमला अमिलू, आमिलू। ठीक है, अमिला हमने आमिलून। टेबल से उस तक लफ्ज तक पहुंचना है। ठीक है, आमिलू और कम अमल किए, यानी कि हम कहते हैं ना उन सब ने अमल किए, और अमल किए अस्सॉलिहाती नेक, अन्ना लहुम, तो उनके लिए क्या है, जन्नातिन, जन्नत बेसिकली ढकी हुई चीज को कहते हैं ना, ढकी छुपी, इसके रूट लेटर भी जिन वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका क्या मतलब है, बागात हैं, उनके लिए है बागात तजरी। अच्छा, इसको नोट करें, तजरी बहती हैं। ठीक है, मिन तहतिहा, अब ये तहती और हा, अब ये हा किस तरफ जा रहा है, किसके नीचे से बहती हैं, जन्नात, जन्नत। हाँ ठीक है, तो ने ये मोनस जी। ठीक है, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा यानी हम मातहत वगैरह उर्दू में भी यूज करते हैं ना, तो उसके नीचे, अल अनहार जैसे नहरें, हम कहते हैं ना नहर अनहार, उर्दू में भी यही वाहिद जमा होते हैं आई थिंक, ऐसे ही होते हैं, नहरें होती हैं, नहर नहरें होंगी शायद। अच्छा, अनहार आपने याद कर अनहार भी लिया। होते हैं। ठीक है, तो अनहार उनके नीचे क्या बहती हैं, नहरें। अच्छा, अब यहाँ पे कुल्ला माह इसके टुकड़े नहीं करने। ठीक है, जब कभी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब कभी किसको दिए जाएंगे, यानी कि जो जन्नती हैं उनको कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ दिए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना समारात रिस्क। ठीक है, मिनहा उसमें से, यानी कि जो हमारी जन्नत में जब उन्हें फ्रूट्स दिए जाएंगे तो क्या कहेंगे, कोई फल, जैसे हमने लास्ट वाली उसमें पढ़ा था ना समारात, तो उसी का रेफरेंस उन्हें दे दिया कि अल्लाह ताला निकालता है उसमें से फल। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, वाहिद है जमा है, जी ये वाहिद है वाहिद है। मैम। वाहिद हो गया। ठीक वाहिद है, है। तो क्या दिया जाएगा, रिज्कन,
کھانے کے لیے. تو ہم لوگ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ رزقن کہاں سے آیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سے ٹیبل سے آئے؟ ہم نے پڑھ لیا یہ ٹیبل. राजा खासिर وہ روزہ کا. مصدر ہے. ہاں राजा का ماشاء رازق. اللہ. यरजुकू روزہ کا یرزقو ارزق यरजुकू رازق उर्जुक مرزوق اور राजुक ہاں یہ رزق. روزی रिस्कुन کو کیا ہے؟ میں بتاتی یہ ہوں فیل رزق. ہے؟ ایک منٹ ٹھہرے. تو رزقن تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مصدر جو ہے اور وہ جو تین اسما آتے ہیں وہ تینوں ٹائپ کی تنوین کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، ہے نا. تو رزقن تھا تو اس کا رزقن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے. اچھا جی، اب سسٹر پوچھ رہی ہیں یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا ٹیبل. گیس کرے کون سا تھا؟ رازقہ کا ہی ٹیبل تھا. ٹھیک ہے، رازقہ رازقو. تو یہاں پہ یہ والا جو فعل ہے نا، یہ مجہول یا پیسو وائس ہوا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم کہاں پڑھیں گے؟ QC2 کے اینڈ میں ہم نے مجہول کا ٹاپک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے یاد رکھ لیں، اس کے ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ دیے جائیں گے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اس میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی کے لیے یاد رکھ لیں، مجہول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی اس میں ایک تھا. اچھا آگے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سمجھ آ گئی. وہ دیے جائیں گے کیا यस دیے मैम باجی پیچھے او عدت بھی مجہول تھا نا؟ نہیں میرا نہیں خیال. او عدت، او وہ عدت مونس میں نہ تھا. وہ مجہول تھا. اچھا اس کو دیکھیں گے ابھی. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اچھا قالو، تو وہ کہیں گے جی مجھے لگ رہا مجھول ہی تھا. ٹھیک ہے، قالو تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاذ الذی. اب کیا کہیں گے؟ یہ کوٹس یہاں پہ آپ اس طرح کر کے، یعنی کہ یہ ان کی بات آتی ہے آ رہی ہے نا آگے. عربی میں یہاں پہ تو قرآن میں تو نہیں اس طرح کے مارکس ہوتے ترکیب علامات ترکیب بھی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کوٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر سے آپ لوگ خود دیکھیں قالو، یعنی کہ جو جنتی ہوں گے وہ سب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاذ الذی، یہ وہی ہے جو، کیا چیز ہے یہ؟ رزقنا. یہ بھی مجہول ہے. ٹھیک ہے، رزقنا جیسے ہم روزہ کا روزہ کو، رزقتا رزقتو رزقتم، رزقنا تھا نا رزقنا، تو یہاں پہ رزقنا ہم دیے گئے تھے. مجہول کا تھوڑا سا آپ ترجمہ نوٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آگے پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. وَأُوتُو، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی مجہول ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ واؤ کا ترجمہ آپ نے دیکھ لینا، حالانکہ والا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ایگزام میں سوال بھی آ جاتا ہوتا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ انہیں دیا گیا متشابہہ، یعنی کہ ہم متشابہات تو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، یعنی تشبیہ وغیرہ کے لیے، اس سے ملتا جلتا. اچھا یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہ کوٹ سینڈ ہو گئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. یعنی جنتی جو ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دیے گئے تھے. وہ جب کوئی نیا پھل کوئی کھائیں گے تو وہ کہیں گے او اس طرح کا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہیں گے کہ اس سے ملتا جلتا تھا، یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جنت کے اندر تو ہماری امیجنیشن سے ہم امیجن نہیں کر سکتے ادھر کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کتنی مزیدار ہوں گی. لیکن انسان کی فطرت ہی ہے نا کہ ہم اپنے وہ پیٹرن میچنگ وغیرہ جو ہے، تھنکنگ ایسے ہے کہ وہ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا، یہ والی چیز پہلے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں اب یہاں پہ اس کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا تھا نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو یہاں پہ وَأُتُو، وا پلس اتو. ٹھیک ہے، یہ دو ٹکڑے بھی اس کے ہیں. اتو کیا ہے؟ مجہول ہے، ابھی اس کے ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا متشابہن، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اس کے کتنے ٹکڑے بن جائیں گے؟ واؤ کو الگ ہی کر لیں. فیہا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اس میں، یعنی کس میں؟ یعنی کہ جنت میں. ٹھیک ہے، जन्नत में मैम ہاں. ازواجن، کیا ہوں گی؟ پاکیزہ، کیا متحرہ. ٹھیک ہے، کون سی بیویاں ہوں گی؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے متحرہ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ وہ ہم نے دعا کی تھی نا، ربی کون سی دعا تھی؟ وضو کے بعد والی دعا. اللهم ٹھیک ہے، اجعلني من متطہرین التوابين والی. واجعلني من الحمدللہ ہاں من المتطهرين. التوابین وجعلنی من ٹھیک ہے यस المتطہرین. मैम टीचर جی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ کیا کریں گے؟ اور اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ آپ بتائیں
یہ فیل پڑا نہیں ابھی؟ ابھی اس کی 6 چابیاں دیکھ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم الفائل. ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی شرح کے پوائنٹ بھی ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جیسے پیچھے کون سی بات ہوئی تھی؟ وہ عید کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ وارن کیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ جو ہمارا اشارہ ہے نا وہ عید و بشارت، تو اس کے اندر وہ عید کا لفظ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ وارننگ تھی کس کے لیے؟ کہ کافروں کے لیے، کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے بہت سخت جو ہے عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ جو آ، آگ تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بشارت میں کیا ہے؟ خوشخبری میں وہ بشیر سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب کیا بشارت دی ہے؟ یعنی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں چیزیں. تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ جنات ہیں، یعنی کہ باغات ہیں جس میں کیا بہتی ہوں گی؟ نہریں بہیں گی. اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے ایسے فروٹس اور پھل دیے جائیں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ الگ الگ قسم کے. اور اس کی ایک یہ بھی ہے پاسبل ٹرانسلیشن کے ہو سکتا ہے جنت میں انہیں پہلے ایک ٹائپ کے فروٹ دیے گئے ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ اچھا یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہمیشہ ڈفرینٹ چیز دے گی. یا دوسری چیز ہم کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں دنیا کے فروٹ سے ریلیٹ کرو، تو یہ دونوں پاسبل ہو سکتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھ لیتے ہیں. اور کیا چیز ہوگی؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر لحاظ سے پاک ہوں گے. اچھا، متحرہ کا ایک معنی جو آ جاتا ہے نا جس فعل سے آیا ہے، تو اس کے اندر آتا ہے اہتمام سے پاک کی گئی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی آگے اس ٹائپ کے جب افعال پڑھیں گے نا تب دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ تو اسم ہے نا، اس پہ تو تنوین بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا، مفعول ہے بس. یہ بعد میں دیکھیں گے سسٹر، یہ ابھی نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے، لیکن ابھی یہ والے افعال ہم نے QC2 میں نہیں کرنے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور ان کے لیے اور وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا خوشخبری دے رہے اللہ تعالیٰ؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے تدبر کے لیے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے آخرت کی جو ہمیشہ والی خوشیاں ہیں اس کو ہم نے جو ہے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے اور اس کے لیے لوگوں کو بھی پریشان کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو اس کی جگہ ہمیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کرنے چاہیے. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا کہ کامیاب انسان کی 12 عادات، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ قرآن میں 3 میجر ٹاپکس ہیں. کون کون سے؟ ایک توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے، یہ ہم نے QC1 میں بات کی تھی. تو ان آیات میں اگر ہم دیکھیں نا جہاں پہ تھا اعبدوا ربکم، تو وہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کو ایک مانو. ٹھیک ہے. رسالت کہاں سے ہو رہی تھی بات؟ ہم نے دیکھا بھی تھا نزلنا علی عبدینا، یعنی ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. یہاں پہ رسالت کی بات ہو رہی ہے. ابھی نا آیات میں آخرت کی بات ہو رہی ہے. جو کفر کریں گے ان کے لیے کیا نتیجہ ہے؟ نار ہے. اور جو نیک کام کریں گے اور ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کریں گے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جنات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 میجر چیزیں جو ہیں ان آیات میں کور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ترجمہ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں. کسی نے نہیں پڑھنا آج؟ اچھا، سسٹر نجمہ چلیں پڑھ لیجیے، صرف ترجمہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہ کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ خوش رہیں گے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، اسباق دو اور پلان دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس میں سبق کیا تھا، وعید یعنی کہ انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، آگ کی دھمکی ہے، ٹھیک ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، بشارت ہے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی۔ پھر جنت میں نعمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں کیا ہوں گی، نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، اچھا ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اللہم، اس کو ٹھیک کر کے لکھ لیں، اے اللہ، کیا چیز کا سوال کر رہا ہوں میں تجھ سے، جنت کا، ٹھیک ہے، اور جو قریب کر دے اس کے، من قول یعنی کہ کوئی ایسا قول یعنی بات، یا عمل جو اس کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اس چیز کا سوال کریں جو ہمیں قریب کر دے ہمارا عمل یا قول، کس چیز کے، جنت کے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور پناہ میں کس چیز سے آ رہے ہیں، من الناری وما قرب الیہا، یا جو اس کے قریب کر دے قول میں سے یا عمل میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ تو اس کے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسی بات اور عمل کا جو اس کے قریب کرے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ سے، اور ایسی بات اور عمل سے جو اس کے قریب کر دے۔ تو آپ یاد رکھیں، دعا جتنے خلوص سے کی جائے گی، جتنی سمجھ کے کی جائے گی نا، اتنا زیادہ اس کا جو ہے مزہ بھی آئے گا، اور اتنی زیادہ اس کی وہ ہوگی تاثیر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اپنا احتساب ہمیں کرنا چاہیے، انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ شیطان جو ہے اس کو پھنساتا رہتا ہے، تو اپنا احتساب کریں اور دیکھیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار پھنسا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے کریں گے، یہاں سے جو ہم اسباق ڈرائیو کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد بھی مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، الناس جو ہے اسم ہے، تو اس کی واحد کیا ہے، انسان، ٹھیک ہے، انسان اور ناس یہاں پہ ال کے بغیر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہجارہ، کیا اس کی واحد تھی، حجرن، حجت حجرن، ٹھیک ہے، اور ہجارتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ پھر جنات، یہ جمع تھی تو جنتن، ہاں، اس سے جنت جنات، ٹھیک ہے، اس طرح بھی انہوں نے الف صغیرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الانہار، نہر، انہار، اور ثمرتن کا کیا سمر تھا، ہاں، ثمراتن، سمر ٹھیک ہے۔ یہ کون سی جمع ثمرات تھی، یہ سالم والی جمع جمع تھی، ہے نا، مؤنث۔ ہاں جمع جی مونس سالم سالم والی تھی نا، الف تا لگا کے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا آتا ہے، زوج، ازواج، یہ بھی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، افعال دیکھ لیتے ہیں۔ تفعلو جو تھا ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کہاں سے آیا تھا، تفعلونا تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا باب کون سا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، باب کون سا ہے، فتح ہے، روٹ لیٹرز کیا ہیں، فاعل لام ہے، تو اس کا کیا ہوگا، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، اور فعل، اور ہمیں پتہ چل گیا یہاں پہ یہ مضارع کا تھا اور یہاں پہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ کافرینہ، ویسے تو ہمارے پاس کیا ہے، اسم ہے نا، لیکن یہ فیل والی سلائیڈ میں آیا ہوا، کیوں، کیونکہ ہماری چابیوں میں سے ہمیں نکل کے مل رہا ہے نا، جیسے کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، ٹھیک ہے، تو کافرون کی کیا جمع ہوتی ہے، کیا کیا جمع ہو سکتی ہے، کافرون کافرون اور کافرینہ کافرون، اور کافرونا کافرونہ، کافرین ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ کافرینہ ہمارا اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنی ہے، اپنے ٹیبل سے ضرور ہم نے ریلیٹ کرنا ہے کہاں پہ آ رہا ہے، تو کہ فائدہ ہو ہمیں، ٹھیک ہے، اور پتہ بھی چلے، الگ سے نہیں ہم نے اس کو یاد کر لینا۔ اچھا، عاملو، یہ کہاں سے آتا ہے، عاملہ، ٹھیک ہے، عاملہ، عاملو، ٹھیک ہے، تو ادھر سے آیا تھا، یاد رکھنا ہے، عاملہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول، اور عمل، اور آپ کو اس کی ماضی کے ترجمے یاد کیا کریں، اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ باب سمیہ سے ہے، اس کے روٹ لیٹرز یہ ہیں، یہ صحت مند فعل ہے تو اس لیے آسانی سے روٹ لیٹرز بھی مل گئے۔ جی بشر، وہ ادا کی طرح، غلہ کی طرح ہوگا، نہیں، وہ ڈفرینٹ ہے،
ठीक है, वो उसका फेल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, QC3 में इंशाल्लाह उस टाइप के अफाल पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी। और जी। अच्छा, रजा का, ठीक है, यहाँ बात हुई थी रजा का, रोजा कू। तो ये रूजी कू जो है ये मजहूल है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है इसको, ठीक है, रोजा का रोजा कू। तो ये हम इंशाल्लाह इसका पढ़ भी लेंगे। रोजा का यरजुकु उर्जुक, राजिकुन मरजूकुन, और क्या है इसका रिजकुन, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिजकन आया हुआ है। ठीक है, जो भी बात हो रही थी, यहाँ पे दो पेश के साथ है, यहाँ पे फतहतैन की तनवीन के साथ है, और जब आपको पता है सिंटेक्स क्या है, उसके साथ एक अलिफ लगता है जब फतहतैन की तनवीन आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। बेटा हाँ, ये भी ये मस्तर ही है। क्या चीज मस्तरी है, देखें, रिस्कुन रिस्कन रिस्किन तीनों टाइप हो सकती है ना। ठीक है, ठीक है। मुस्लिमिन मुस्लिमिन मुस्लिमुन, और वो सारा जो भी चीजें हमारे उसके साथ हो सकती हैं, इसके साथ भी हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मस्तर की जमानी हमने बनानी होती बस। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या था, खौलादा। खौलादा यखलुदू, तो ये कैसा है, नसरा यंसुरु जैसा। उखलुद, खालिदुन डैश, खुलदुन और खुलूदुन। अच्छा, यहाँ पे खालिदूना कहाँ से आया है टेबल में से फिर, क्या लग रहा है आपको? खालिदुन से। हाँ जी, क्योंकि खौली, स्मॉल फाइल। हाँ एक्चुअली ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो खालिदुन था, तो यहाँ पे खालिदूना, तो दूसरी क्या जमा बन सकती है इसका, इसकी फिर खालिदीन है। खालिदीन, खालिदीना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये इस्मुल फाइल है। ठीक है, टेबल से कहाँ से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार इसको इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर हम लोग नहीं नोट ही नहीं करते कि कहाँ से ये वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं ना कि सिर्फ माजी और मुदारे का पहला पहला लफ्ज़ आए, तो इसलिए ज़रूर गौर करना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ ये तजरी जो है, इस जैसा हमने क्या टेबल पढ़ा था, चलिए मैंने दिखाई दिया। हदा यहदी, याद है ना। और क्या पढ़ा था, जजा यजजी। ठीक है, तो जरा यजरी भी इसी तरह है। जरा यजरी इजरी, जारिन डैश जरयानुन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, जन्नात इन तजरी, तो ये हिया तजरी वाला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मोनस की बात हो रही है ना, सामने वाले से तो नहीं बात हो रही कि तुम्हारे लिए, ऐसी तो नहीं बात हो रही, या तुम बहते हो, ऐसी बात तो नहीं हो रही। तो ये मोनस की बात हो रही है, और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, जन्नात की तरफ। ठीक है, नहीं एक्चुअली जन्नातिन तजरी। ठीक है, उसमें क्या चीजें होंगी, बहेंगी क्या, नहरें बहेंगी। ठीक है, ये इसकी तरफ करिए। ठीक है, तो ये हिया तजरी है, जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अंतर तजरी होता है और एक हिया तजरी होता है, तो इस बात से ये याद रखें। ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह काम आएंगी ये चीजें। ठीक हो गया, अब इसका पूरा टेबल आप लोगों ने बना के ग्रुप में शेयर भी करना है। ठीक है, बताएं, बोलें बोलें, उठें, हैं आप लोग यहाँ पे कि इंशाल्लाह नहीं? ताला जी जरूर। जी, इंशाल्लाह। शाबाश। ठीक है, और फिर इसके बाद कौला का जी। टेबल आ गया, इसके अंदर ये कमजोर वाला टेबल था, और ये हदा यहदी की तरह जरा यजरी, इसके रूट लेटर भी आपने याद रखने, जीम रॉ और या। ठीक है, जैसे हादिन था ना इस्म फाइल, तो इसका जारिन है, हमने बात की थी ना, जिसके एंड में कमजोर हर्फ आ रहा होता है, उसके इस टाइप के इस्म फाइल बनते हैं, जैसे हादिन हो गया, जारिन हो गया, और क्या होता है, क्या होता है और, बताएं जरा मुझे। कादिन। ठीक है। कादिन भी कालिन है। जी, कादिन हो दाइन है। गया। जी, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको बाजी क्या चीज, का दिन, का ही धुन है ना वो तो। नहीं, वो एक्चुअली काजी की बात कर रही हैं, ये फेल तो नहीं अच्छा अभी अच्छा हमने अच्छा पढ़ा, अच्छा, सही। लेकिन वो भी इस तरह से कुछ होगा। ठीक है। अच्छा जी। चलें, कौला का देख लेते हैं। कौला यकूलु कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। ठीक है, उसने कहा। ठीक हो गया। हाँ, अब ये अता याती, ये इसमें थोड़ा सही करके लिख लें। ठीक है, अता याती, ईती, आतिन, मातीयुन और इतियानुन, ये भी हदा याती की तरह तरह हो गया। ये देखें, आतिन, ये भी वैसे ही है ना, इसके अंदर भी इसका रेफरेंस टेबल भी हदा ही था, और इसके एंड में भी कमजोर हर्फ आ रहा है। ठीक है सिस्टर, क्या नाम था, सिस्टर साहला, सही है, अब समझ आ गई है। जी बाजी, किसकी आप बात कर रही हैं, ऊतू की? आतिन की, आतिन।
ٹھیک ہے، میں بات کری تھی اینڈ میں جس کے کمزور حرف آ رہا ہوتا ہے اس کے جو اسم جی جی الفائل جی ہوتے ہیں وہ اس پیٹرن پہ بنتے ہیں، جارن، ہاں ہادن جی وغیرہ. صحیح ٹھیک ہے، آتی. آگے آ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ اوتو کی بات کریں گے تو یہ مجہول ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے انشاءاللہ، یہ جو اوتو ہے نا یہ مجہول ہے، انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں. کسی کا ہے کوشچن؟ نو چلیں گے جی، میم. پوچھیں پوچھیں. کون سی سسٹر ہیں؟ اوکے. اچھا، فاتحہ کے سٹائل پہ مجھے آج ہم یہ لوگ خالی دھونا والا سمجھ میں نہیں آیا. کیا سمجھنے ہیں اس میں، بتائیں. اس میں جیسے اب خالی دھونا والا ٹیبل ہے نا، تو آپ نے اس کا یہ بتایا جیسے یہ اسم الفائل ہے، جی یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ یہ رہا. دیکھیں، 6 چابیاں پڑھیں. خولدہ پڑھیں سسٹر، اشاروں کے ساتھ پڑھیں. خولدہ خالدہ یخلد اخلد. خالدہ یخلد اخلد خالدن ہاں ڈیش جی یہیں رک خلدن. جائیں. خالدن جو ہے اس کی جمع بنائیں. خالدن کی کیا جمع بنے گی؟ خالدونا خالدینا. ہاں جی خالدونہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ خالدون ہے. بس میں یہی کہہ رہی تھی یہ اسم فائل ہے ٹیبل میں سے. ٹھیک ہے، اسم الفائل ہے ٹیبل میں سے. ٹھیک ہے، یہ اسم فائل ہے، یہ اسم مفعول ہوتا ہے اور یہ مصدر ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی یہ یہ ٹیبل اس میں کی سے جمع ہے. خالدن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل بھی نہیں. اسم فائل کی یہ جمع ہے. جی آپ کو پتہ ہے نا ٹیبل اوکے. میں یہ ہمارے پاس 3 جو ہیں یہ کیا ہیں؟ افعال ہوتے ہیں صرف صغیر میں، اور 3 جو ہیں ہمارے پاس اسما ہوتے ہیں. یہ اسم الفائل ہے، یہ اسم المفعول ہے، اور یہ کیا ہے؟ مصدر. تو بس یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ اسم فائل ہے ٹیبل میں سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے خود بنا ٹھیک ہے دیا جزاک اللہ. خالدن کی جمع خالدونہ خالدینہ دونوں ہوتی ہیں. تو یہی ہے شاید آپ، میں نے آپ کو یہ کھول کے لکھ کے دکھایا تھا یہاں پہ یہ جو ہے الف صغیرہ کے ساتھ ہے تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا. اچھا ٹھیک جی، ہے جزاک اللہ. تھینک یو. اچھا جی، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج ہم نے کوئی نئی چیز اس میں گرامر میں نہیں کرنی بلکہ ایک ریویژن ہے، جو ریویژن جو ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے فاتحہ کے سٹائل پہ جو آنے والے افعال ہیں ان کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پاس ہر باب کا، یعنی کہ جو 4 باب ہیں ان کو الگ لکھ کے ان کے ٹیبلز جو ہیں وہ نیچے لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آج ہم فتح کا چیپٹر کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے صحت مند افعال کیسے سیکھے تھے؟ فتح، نصر اور ضرب سمیع، یعنی کہ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو سمیع. ٹھیک ہے، یہ صحت مند کے لیے تھے. اور ہم نے کہا تھا کمزور افعال بھی انہی پیٹرنز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہمارے یکساں حروف والے بھی اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا یہ دیکھیں 9000 ٹائمز ہمارے صحت مند افعال آئے ہیں، 9000 دفعہ ہی ہمارے کمزور افعال آئے ہیں، اور 1300 دفعہ ہمارے ڈبل حرف والے آئے ہیں. یعنی کہ ہر 70 میں ایک دفعہ کیا آیا ہے؟ صحت مند فعل آیا ہے. ہر 70 میں ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ ہمارا یہ کمزور فعل آیا ہے. اور ہر دو دو صفوں کے اندر ہمارا یہ آیا ہے کمزور، سوری کمزور نہیں، کیا ڈبل حرف والا ہے. ٹھیک ہے، ڈبل حاصل. ڈبل حرف والا یعنی کہ یکساں. ٹو ورڈز پر صفحہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو اگر کر لیں. کیسے کیا ہے ہم نے وہ آپ کو یاد ہے نا؟ پورا ٹیبل، پورا کتاب جو ہماری وہ ہوتی ہے 600 پیجز ہیں، ہر پیج میں 7 ورڈز ہیں، اور کیا ہے 15 سطریں ہیں. تو ان کو ملٹیپلائی وغیرہ کر کے جو ہے ہمارے پاس، ہمارے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 9000 سطریں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے یہ ڈیٹا جو ہے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھا کریں. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے اس کو کیسے یاد کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اور ہدا. اچھا گمان کرو، ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے خوفا اور شاء جو ہے وہ سمیہ کے ٹیبل سے کیے تھے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اچھا جی، تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیونکہ پتہ ہے یہ 4 ہی سٹائلز میں سے کسی ایک پہ آتا ہے، تو ہم نے آج فتح کے سٹائل کے اوپر ہم لوگوں نے کر لینا ہے.
ٹھیک ہے، اس کے افعال جو बाजी جی یہ شاہ سامیہ کے ٹیبل سے کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے یاد کیا تھا کہ یہ خافہ جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میم کا سی سی سے میم آپ نے شائی بتایا آ، تھا شائی آ اصل میں تھا، ٹھیک ہے، شائی آ، ٹھیک ہے، سامی آ، ٹھیک ہے، یشیا اس طرح کر کے اس کا بن جاتا ہے، یسماؤں کی طرح، ٹھیک ہے سسٹر، جیسے خویفہ تھا نا اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے سین شین کر کے یاد کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ سامیہ اور یہ والا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے سسٹر، آگے چلیں۔ اچھا، اب ہماری یہ جو صرف صغیر یا شارٹ ٹیبلز تھے، اس کے اندر ابھی جیسے میں نے بات کی 3 اس میں افعال آ جاتے ہیں اور 3 اس کے اندر اسما آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فتح، اس کا ماضی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کھولا، ٹھیک ہے، ماضی کے ترجمے آنے چاہیے آپ کو، ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کے روٹ لیٹر بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اچھا آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا، فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح اور فتح، اور اس کی کیا ریفرنس انہوں نے دی ہوئی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، اور یہ فتح والفتح یہ کہاں سے آیا ہے ٹیبل میں؟ مصدر مستر، مصدر سے۔ مسطرہ میم مستر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ال بھی لگ سکتا ہے، تنوینے وغیرہ بھی لگ سکتی ہیں، تو ال لگا لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک تنوین گر جائے گی، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا یہ ٹیبل میں سے کہاں پہ آیا، یہ مستر ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آیات میں آپ لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا جاتا ہے کہاں سے کیا ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل، اس کی اگزامپل آج والی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یا کوئی اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کون سی کی تھی؟ لم تفعلو والی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اس کے اندر فلم چینج شکل آ تفعلوا جاتی ہے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں تفعلونا وغیرہ، کوئی بھی آیت سے آپ لے کے اس میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اس کے بعد آتا ہے جعل، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل، اور یہاں پہ کیا ریفرنس دیا ہوا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، ٹھیک ہے، جس نے بنائی زمین کو کیا بنایا؟ فرش، ٹھیک ہے، تو جعلا کون سا ہمارا ٹیبل میں کہاں آ رہا ہے؟ ماضی کا فرسٹ ورڈ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے، اوکے میم اوکے، اس جی نے، باجی اور اس کا ماضی کا ترجمہ اس نے بنایا، ٹھیک ہے، فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے، اچھا آگے آ جاتے خدع، خدع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہے اس نے دھوکہ دیا، خدع، یخدع، اخدع، خادع، مخدوع اور خداع، ٹھیک ہے، اس کا یہ جو ہے نا مصدر، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، وما یخدعون الا انفسهم، یہ ہم نے آیات میں پڑھا بھی تھا نا، تو یخدعون کہاں سے آ رہا ہے؟ خدع، یخدع، یخدعون، ٹھیک ہے، ایسے ہی آ رہا ہے نا، مضارع ہاں، مضارع کی مضارع جمع میم جمع، شاباش، ٹھیک ہے، جمع اچھا، پھر اسی طرح ذہابہ، اب یہ دیکھ لیتے ہیں، ذہابہ، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش اور ذہابن، اب مجھے بتائیں ذہابہ کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ وہ اس نے وہ لے وہ وہ گیا، گیا لے گیا وہ گیا وہ گیا، وہ لے گیا سسٹر، اس کا ماضی جو ماضی کا معنی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ گیا، یہاں پہ امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ ذہاب اللہ بنورہم، ہم نے کہا تھا ذہابہ کے ساتھ جب با کی نہیں آتا ہے پریپوزیشن آ جائے تو پھر آتا ہے وہ گیا، اور کیا ساتھ لے گیا؟ ان کے نور، ہے نا، یعنی اللہ روشنی گیا اور ان کے نور لے گیا، ایسے ہی بات روشنی ہوئی تھی لے نا، تو گیا یہ نور یاد، لے گیا ہاں، تو یہ جو افعال ہوتے ہیں نا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشنز جو ہے مختص کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خاص کر لیتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ ہم نے جیسے QC1 میں پڑھا تھا کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آمنتو باللہ والی بات کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے قالا کے ساتھ ہم کہتے ہوتے ہیں لی کی پریپوزیشن جو ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے والی جب کریں گے نا قرآن پاٹ، اس میں یہ بات واضح بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اپنے پاس چھوٹے چھوٹے ریفرنس نوٹس لکھ لیا کریں، انشاءاللہ آگے بہت کام آئیں گے، اچھا جی، پھر آ گیا قطع، جیسے قطع تعلقی وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح قطع، قطع یقطع، یعنی فتح یفتح جیسا ہے، قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع اور قطع، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کاٹا،
یہ قطع کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کاٹا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. اب یہ نیکسٹ آیات میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے، یہ والی آیات اگلی آیات آئیں گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کون سے پیج پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو قطع یعنی جو توڑتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قطع مدارے جمع ہے، ہاں پورا مداری ٹیبل. اور مدارے جمع ہے۔ ہاں ٹیبل پڑھنا شروع کیا کریں، اور ٹی پی آئی کے ساتھ یقطعونا، یعنی ہمیں اس سے کیا پتہ چلے گا ٹی پی آئی کا؟ یہ کسی غائب کی بات ہو رہی ہے، کسی جو ہمارے ساتھ تھرڈ نہیں پرسن ہے۔ پریزنٹ، ہاں تھرڈ پرسن کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے ٹی پی آئی سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہم اس تک پہنچ گئے، یہ کہاں سے لفظ آیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ٹوٹل ابھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے، یہ 6 افعال جو کہ 535 ٹائمز آیا قرآن میں. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ڈیریویٹیوز یا کچھ. قرآن میں فتح کے سٹائل پہ تقریباً 130 افعال ہیں جو 1500 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے اسٹائل کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ بہت میجر جو ہے نا، بہت امپورٹنٹ یہ ہیں. اچھا، اس کی تھوڑی سی عربی بول چال کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ کرواتے جائیں. ٹھیک ہے، تو جتنے افعال پڑھے نا ان سب کی کر لیتے ہیں. ایک ایک بندہ ہینڈ ریز کرتا جائے اور ساتھ ساتھ کرواتا جائے. چلیں، کون سب سے پہلے کرے گا؟ جی جی چلیں، سسٹر عاتقہ کریں. حل فتحت، نہیں سوری سوری، فتحت نہیں ہے. حل فتحتا، کیا آپ نے کھولا؟ تو کیا کہیں گی آپ؟ نعم. نعم ہوں آگے. فتحتو. ٹھیک ہے، نعم فتحتو. کہاں گیا میرا؟ جی. اچھا، پھر اسی طرح اب یہاں پہ پہلے ہم واحد اور جمع اکٹھے کر کے کریں. اب میں آپ سے کہتی ہوں حل فتحتم، تو آپ کیا کہیں گی؟ نعم. نعم فتحنا. ٹھیک ہو گیا. پھر حل تفتحو، حل حل تفتحو، تو کیا کہیں گی؟ اس کا نعم کیا؟ افتحو. ہاں ٹھیک ہے، مضارع والی بات آ گئی تھی نا. حل تفتحونا، کیا تم سب کھولتے ہو؟ تو کیا کہیں گی آپ؟ نعم نعم نفتحو. نفتحو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد افتاح، تو اگر جب امر ہوتا ہے اس کا جواب کہاں سے دینا ہے ہم نے؟ افتاح، کھول. مدارے سے ہاں تو کیا کہیں گے آپ؟ فتح اف یفتح، تو افتح ہوگا نا، افتح. ٹھیک ہے، اف ہاں افتحو. جی، مضارع میں پہنچنا ہے. اب میں آپ کہہ رہی ہوں افتحو، تو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ نفتحو. ٹھیک ہے. نفتحو. ہوں ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرہ. جی اب نیکسٹ کریں گی ہمارے ساتھ، کس کا ہینڈ ریز تھا؟ ایک منٹ. سسٹر آمنہ بی بی کا. چلیں آمنہ بی بی، چلیں کرائیں. حل جعلتا، تو کیا کہیں گی آپ؟ نعم جعلتو، نعم نعم جعلتو. ٹھیک ہے، پھر جعلتو، ہاں حل جعلتم، کیا تم سب بناتے ہو؟ تو کیا کہیں گی؟ نعم جعلنا، اور نیکسٹ کوشچن کیا ہوگا سامنے والے سے پھر میں کروں گی؟ مدارے کا میں ہاں حل. حل تجعلو، تو کیا کہیں نعم گی؟ نعم نعم اجعلو، اجعلو. اجعلو جی ہاں میں ٹھیک نے ہے، کہا شاباش. حل حل تجعلون، نعم نجعلو، شاباش. پھر اجعل، تو کیا کہیں گی آپ؟ صوفہ اجعلو، صوفہ بھی میم لگا سکتے سوفا ہیں نا، لگا یا سکتے ہیں، سو سوفا بھی، سا بھی لگا سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں. سا بھی لگا سکتے ہیں اور سوفا بھی، دونوں طرح ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں جلدی کروں گا، میں ابھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اوکے اجعلو، میم، تو کیا کہیں گے آپ؟ نجعلو، شاباش، نجعلو. ماشاء اللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب کون کرے گا؟ جی سسٹر آئزہ نوید. سسٹر آئزہ آپ ہماری کلاس میں ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ذرا مائک اوپن کر کے بتائیں. جی سسٹر آئزہ نوید. اچھا چلیں، آپ نہیں بات کرنا چاہ رہی، چلیں سسٹر سہلہ آپ کریں یہ والا، جلدی جلدی کرتی جائیں. ٹھیک ہے، جی باجی. حل فعلتا، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم فالتو. ٹھیک ہے. حل فعلتم، نعم فعلنا. شاباش. ٹھیک ہے. حل تفعلو، کیا تم نا کرتی ہو؟ نعم افعل. شاباش. حل تفعلون، نعم نعم، نفعل. شاباش. افعل، اس کا کیا بنائیں افعل. گے؟ افعلو. شاباش، افعل. ماشاء اللہ. افعل. اب میں کہہ رہی ہوں افعلو، تو کیا کہیں گے آپ؟ نفعل. شاباش. نفعل.
शाबाश। ठीक है, अच्छा अब ये वाला चलेंगे, भी आप करें। अब आपसे मैं पूछूं, क्या तुम धोखा देते हो? तो क्या देती हैं धोखा? बताएं। मा खदातू। हाँ, मा खदातू। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी याद रखें, ये जो हम माँ लगाते हैं ना, ये हल का जवाब होता है। ठीक है। जैसे आपसे मैं कहती हूँ क्या, आप ये करती हैं, तो आपने जो हाँ या ना में जवाब देते हैं ना, और खदाता का जवाब खदातू हो गया, तो ये माँ या ला जो हम जवाब देते हैं ना, वो हल का जवाब होता है। ठीक है। तो ये एक जी। इंटरेस्टिंग चीज़ है अरबी ग्रामर में, इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह हल खुदा तुम, अगर मैं आपसे कहूँ क्या तुम सब धोखा देते हो, तो क्या कहेंगी आप? मा मा। खदाना। हम्म। हल तखदाऊ, हल तखदाऊ तो क्या कहेंगी? ला। हल तख्तऊ। ला नहीं। अखदऊ। हाँ, मुदारे की नफी ला से, और माजी की नफी मा से। ठीक है, तो यहाँ पे ला ये से। ख्याल रखना है। शाबाश। अच्छा। ला अखदऊ। ला तख्ताऊन, नहीं, हल हल तख्ताऊना तख्तऊ। तो क्या कहेंगे आप? ला। ला नख्द ला नख्दऊ। हाँ ठीक है। हल तख्दा, नख्दऊ। हल तख्दा, नहीं एक्चुअली अमर है, नहीं मैंने धोखा देने का नहीं कहना, मैंने ला कहना ला तख्त। तख्ता, मत तुम धोखा दो, तो क्या कहेंगी आप? ला ला। ला अखदऊ। मुदारे से जवाब। ठीक है। इसी तरह ला तख्ता ऊ, तो आप कहेंगी ला नख्ता ऊ, ला नहीं नख्दऊ। हाँ शाबाश। ठीक है। अच्छा, ये कौन करेगा? ये किसी और सिस्टर ने करना है, तो जल्दी से आ जाए। जी सिस्टर साइमा। हल هل जहबता। ذهب तो क्या कहेंगे आप? نعم ذهبت ठीक है, نعم हल। ذهبت ठीक है, हल जहब तुम, क्या तुम सब गए? نعم ذهبنا ठीक है। हल तजहबू, तो क्या कहेंगी? नाम। نعم أذهب हम्म। أذهب हल तजहबूना, नाम। نعم नज़हब हाँ, नज़हब इजहब, शाबाश। इजहब, जाओ। अज़हब अजहबू, इज़हब इसको। अच्छा ये देखें, इसको नहीं आपने साइलेंट करना, गलती गलती गलती, वो बहुत बड़ी गलती होती है, वो नहीं करना, आपने इसको हाँ मुदारे से जवाब सही देना सही है। अजहबू। सही ठीक सही है। इसी तरह मैं अज़हबु कहूँगी इजहबू, सही जाओ तुम सब, तो क्या कहेंगे नज़हब आप? नजहबू। ठीक है। नज़हबु हम्म। नज़हब तो इसको मुदारे, ये फायदा कैसे, ये आपको प्रैक्टिस कैसे होगी? एक तो पूरे पूरे टेबल लिखें आप लोग, और उसकी बोलने की प्रैक्टिस करें इशारों के साथ, तो इंशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, ये वाला भी देख लेते हैं, ये कौन कर रहा है? चलें सिस्टर फहमीदा, आप आ जाएं। किधर हैं आप? जी चलें। जी जी आती। हल क़तअता, तो क्या कहेंगी? मैं क़तअतु। ठीक है, क्योंकि हम कत्ता ताल्लुकी नहीं करते या कता नहीं करते, तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है। हल कता तुम, क्या तुम सब कता करते हो, मैं तो क्या कहेंगी? मैं क़तअना। हल तक़तऊ, ला अक़तअु। हल तक़तऊना, ला नक़तअु। ला तक़ता, मत तुम सब तोड़ो, तो क्या कहेंगी आप? ला ला। अक़तअ। नहीं नहीं, दोबारा देखें। अच्छा, ला अक़तअु। हाँ, काम की ये दोनों है। मुदारे से, मुदारे से। ठीक है, अमर ठीक का है। जवाब, ला नहीं का जवाब अक़तअु मुदारे जी। से जी। ठीक है। और फिर ला तक़तऊ, तो क्या कहेंगी? ला नक़तअु। शाबाश। ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपनी टेबल्स जो हैं इसके अंदर लिख लेने हैं, कोशिश करें, ये कितने टेबल्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इसकी पूरे पूरे टेबल बना लें। फतहा का आप लोगों ने बना लिया, वजाअला फ़अला, ये सब बना चुके हैं, लेकिन ये ख़दअ ज़हबा क़तअ जो नहीं बनाया ना, वो कोशिश करें पूरे टेबल्स बना लें, और फतहा के बाब के साथ लिख लें। ठीक है। इंशाल्लाह इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये 7 होमवर्क हैं, ये आपने कर लेने हैं। उसके अलावा हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा जो है, अपने मुसलमान भाइयों को अपनी दुआ में ख़ास तौर पे याद रखें, गज़ा के मुसलमानों को, और भी जहाँ जहाँ ऑप्रेस्ड मुस्लिम हैं सबको याद रखें। जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करें, जिस तरह मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।